بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ویلکم ٹو دا سیکنڈ آن لائن کلاس آف سوکس. ہوپفلی آپ سب لوگ بالکل ٹھیک ٹھاک خیریت سے ہوں گے. تو اس سے پہلے کہ ہم آج کا ٹاپک شروع کریں، میں آپ سے معذرت کرنا چاہوں گی کہ اس سے پہلے جو ویڈیو آپ تک پہنچی اس میں سے ایک حصہ جو تھا وہ مسنگ تھا. اس میں ہوا کچھ یوں تھا کہ جب وہ ویڈیو سینڈ کی گئی تو وہ بائی پارٹ سینڈ کی گئی، اور پھر جب اسمبل کر کے شیئر کی گئی تو اس میں ایک تو آواز کا پرابلم تھا اور دوسرا اس میں ایک حصہ اس کا مس ہو گیا. تو اس سلسلے میں معذرت قبول کیجیے گا. اور آج ہم اپنے ٹاپک کی طرف چلتے ہیں. ہمارا آج کا ٹاپک ہے آئیڈیالوجی، لفظ نظریہ. سیوکس میں لفظ نظریہ، نظریات آپ بہت زیادہ سنیں گے بھی اور پڑھیں گے بھی. تو آج ہم دیکھیں گے کہ یہ جو لفظ نظریہ ہے یا آئیڈیالوجی ہے، اس کا معنی کیا ہے کیا، اور یہ آیا کہاں سے ہے، کس زبان سے اس کو لیا گیا، اور اس کے معنی اور مفاہیم کیا ہیں. تو سب سے پہلے چلتے ہیں اس کے لغوی معنی کی طرف. تو اگر آپ اردو کی لغت یا ڈکشنری دیکھیں تو اس کے لغوی معنی ہوں گے خیال، سوچ، فکر. تو جب ہماری سوچ تھوڑی سی پختہ ہو جاتی ہے تو وہ ہمارا ارادہ بھی بن جاتی ہے. تو پختہ ارادہ، یقین بھی انہی معنوں میں استعمال ہوگا. تو لغوی معنی ہوں گے خیال، سوچ اور فکر کے. تو اگر جو متبادل لفظ انگریزی زبان میں آئیڈیالوجی استعمال کیا جاتا ہے آپ اس کو دیکھیں تو یہ دیکھیں اس کو ہم دو حصوں میں ڈیوائڈ کر لیں گے، آئیڈیو اور لوجی. آئیڈیو کا مطلب آئیڈیا، تھنکنگ، تھاٹس. تو ہمارا آئیڈیا کیا ہے، ہماری تھنکنگ کیا ہے، ہمارے تھاٹس کیا ہیں. لوجی مینس اسٹڈی، اسٹڈی آف آئیڈیاز، اسٹڈی آف تھنکنگ، اسٹڈی آف تھاٹس از آئیڈیالوجی. A set of ideas, a set of thinking, thoughts is ideology. ہمارے بیلیفس کیا ہیں وہ بھی آئیڈیالوجی میں ہی آ جائیں گے. تو آئیڈیالوجی یا نظریہ، سوچ کی سائنس، سوچ کو اسٹڈی کرنا، خیالات کی سائنس. تو خیالات جو نظریہ ہے، سوچ جو نظریہ ہے وہ بنتا کس طرح سے ہے. اور یہاں پہ سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گی کہ یہ جو لفظ آئیڈیالوجی ہے یہ سب سے پہلے استعمال کہاں ہوئی اور کس نے کی. تو لفظ آئیڈیالوجی جو ہے یہ پہلی بار فرینچ ایک لیڈر ہیں ڈی ٹریسی، ان کی جانب سے استعمال کی گئی تھی اور فرینچ ریولوشن کے دور میں استعمال کی گئی تھی. جب انقلاب فرانس کے دوران ان کو قید کر کے جیل میں ڈال دیا گیا تھا تو تب انہوں نے پہلی بار اس ٹرم کو استعمال کیا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ آپ مجھے تو قید کر سکتے ہیں، آپ میری آئیڈیالوجی کو، میری سوچ کو قید نہیں کر سکتے، کیونکہ سوچ پہ تو کسی قسم کی پابندی عائد نہیں کی جا سکتی. ہر فرد، ہر شخص اپنی سوچ میں، اپنے فکر و افکار میں، اپنے خیالات میں بالکل آزاد ہے اور اس پہ کسی قسم کی کوئی پابندی عائد نہیں کی جا سکتی. تو یہ جو آئیڈیالوجی کا لفظ ہے یہ پہلی بار فرینچ ریولوشن کے دور میں فرینچ لیڈر ڈی ٹریسی کی جانب سے استعمال کیا گیا تھا. تو بیسیکلی اس کو فرینچ لینگویج سے لیا گیا ہے. تو اس کے بعد، اس سے پہلے کہ ہم لوگ اس کے اصطلاحی معنی کی طرف چلیں، اصطلاحی معنی میں نے یہاں پہ تھوڑا سا کور کر دیا. ہم یہاں پہ نظریات کی اقسام کی طرف چلیں گے. تو نظریات کو دو بنیادی اقسام میں تقسیم کیا جا سکتا ہے، انسانی نظریات اور الہامی نظریات. جو الہامی نظریات ہیں یہ 4 الہامی کتابوں کے ذریعے سے ہم تک پہنچتے ہیں. 4 الہامی کتابوں میں تورات، زبور، انجیل اور قرآن مجید. تو ان میں سے قرآن پاک، قرآن مجید ایسی کتاب ہے جو آج بھی اپنی اصلی صورت میں موجود ہے. اور باقی جو الہامی کتابیں ہیں ان میں وقت کے ساتھ ساتھ تبدیلیاں عمل میں لائی گئی، لیکن قرآن پاک کے حوالے سے ایسا نہیں ہو سکا کیونکہ یہ ایک ایسی کتاب ہے جو سینہ بہ سینہ آج تک منتقل ہوتی چلی جا رہی ہے.
تو باقی بھی جو 3 الہامی کتابیں ہیں وہ مختلف ادوار میں مختلف قوموں کی بھلائی کے لیے، ان کی ہدایت کے لیے نازل کی گئی۔ تو الہامی نظریات ایسے نظریات ہیں جو مین میڈ نہیں ہیں، جو انسانوں کے بنائے ہوئے نہیں ہیں، جبکہ جو انسانی نظریات ہیں یہ فلاسفرز کی جانب سے، اسکالرز کی جانب سے سامنے آتے ہیں۔ تو جو انسانی نظریات ہیں اس میں کیا ہوتا ہے، اس میں جو اسکالرز ہیں، جو فلاسفرز ہیں، وہ ہماری سوسائٹی کے اندر جتنے بھی ایشوز ہیں، جتنے بھی پرابلمس ہیں ان کو دیکھتے ہیں، پھر ان کا کوئی نہ کوئی سلوشن اپنے انداز سے، ان مسائل کا کوئی نہ کوئی حل اپنے انداز سے پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس میں وہ اپنی عقل، اپنی فہم، فراست، سوچ استعمال کرتے ہیں اور اس کی بنیاد پر وہ اپنی سوچ، جو نظریہ ہوتا ہے، اس کو پیش کر دیتے ہیں۔ تو جو انسانی نظریات ہیں وہ مین میڈ ہیں، انسانوں کے بنائے ہوئے، انسانوں کے خیالات ہیں، انسانوں کی سوچ ہیں، جبکہ الہامی نظریات میں ایسا نہیں ہے۔ اب ہم دیکھیں گے کہ انسانی نظریات کو مزید ہم 4 اقسام میں تقسیم کر لیں گے۔ ان کو آپ 4 مکاتب فکر بھی کہہ سکتے ہیں، ان کو آپ 4 اسکول آف تھاٹس بھی کہہ سکتے ہیں۔ یہ 4 سوچنے کے انداز ہیں جو دنیا بھر میں پائے جاتے ہیں، یعنی دنیا بھر میں 4 انداز سے لوگ سوچتے ہیں، اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہیں، اپنے نظریات کو پیش کرتے ہیں۔ تو یہ جو اب 4 اسکول آف تھاٹس ہیں یہ کون کون سے ہیں؟ ان میں سب سے پہلے یہ دیکھیں، جدت پسند، ان کو ہم لبرل بھی کہہ سکتے ہیں، ان کو ہم ماڈرن بھی کہہ سکتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر ہیں قدامت پسند، پھر اسی طرح سے تیسرے نمبر پہ اعتدال پسند اور چوتھے نمبر پر انتہا پسند۔ تو سب سے پہلے میں تھوڑا سا آپ کو ایکسپلین کروں گی کہ جدت پسند نظریات کے حامل لوگ جو ہیں وہ کس طرح سے سوچتے ہیں یا وہ کس طرح سے اپنی سوچ، اپنے نظریات کا اظہار کرتے ہیں۔ ایک تو سب سے پہلے یہ لوگ آزاد خیال ہوتے ہیں، کسی قسم کی پابندی کو قبول نہیں کرتے اور آگے بڑھنا چاہتے ہیں، اور چاہتے یہ ہیں کہ آگے بڑھنے کا جو راستہ ہے اس میں کسی قسم کی پابندی یا رکاوٹ نہ ڈالی جائے، نہ لوگوں کی جانب سے، نہ اسٹیٹ کی جانب سے۔ پھر دوسرے نمبر پر آ جاتے ہیں قدامت پسند لوگ۔ یہ لوگ جو ہے وہ کسی حد تک پرانی سوچ، پرانے خیالات کے مالک ہوتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ پرانی روایات، پرانے اداروں کو قائم رکھا جائے اور ان میں تبدیلیاں بھی نہ لائی جائیں۔ جبکہ تیسرے نمبر پہ جو لوگ ہیں اعتدال پسند، یہ بڑا خوبصورت اور حسین امتزاج ہیں جو پہلے اور دوسرے نمبر پہ جدت پسند اور قدامت پسند ہیں۔ یہ لوگ ماضی کے ساتھ بھی رشتہ قائم رکھنا چاہتے ہیں اور جہاں ضرورت محسوس ہو وہاں چاہتے ہیں کہ وہاں تبدیلیاں بھی لائی جائیں۔ اچھا، یہ سمجھتے ہیں کہ یا ان کے نزدیک سب لوگ برابر ہیں، یہ سب کو اپنے ساتھ آگے لے کے بڑھنا چاہتے ہیں، یعنی ہر صورت میں سب کے ساتھ جو ہے وہ آگے جانا چاہتے ہیں۔ چوتھے نمبر پر ہے انتہا پسند۔ یہ لوگ کسی حد تک جو موجودہ سیٹ اپ ہوتا ہے اس سے غیر مطمئن بھی ہوتے ہیں، ناخوش بھی ہوتے ہیں، اور پھر بعض اوقات یہ موجودہ جو سیٹ اپ ہوتا ہے اس سے نفرت کا اظہار بھی کرتے ہیں، اور پھر ساتھ میں اپنے مستقبل کو تابناک بنانے کے لیے بڑے پرعزم رہتے ہیں، اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے ہر وقت کوششوں میں لگے رہتے ہیں، ایک دم سے بعض اوقات انقلابی تبدیلیاں بھی لانا چاہتے ہیں اور بھرپور انداز سے اپنی کوششیں کرتے رہتے ہیں۔ اچھا، اب اس کے بعد نظریاتی پہلو دیکھیں گے کہ جو ہمارا نظریہ ہے، ہماری سوچ ہے، وہ کن کن پہلوؤں سے متعلق ہو سکتی ہے۔ تو جتنے ہماری زندگی کے پہلو ہوتے ہیں اتنے ہی ہمارے نظریات کے پہلو بھی ہو سکتے ہیں، لیکن یہاں پر اس کو میں نے 3 اقسام میں تقسیم کیا ہے: سیاسی، معاشی اور مذہبی۔ جو سیاسی نوعیت ہے یا سیاسی پہلو ہے اس سے متعلق بھی نظریہ ہو سکتا ہے، خیال ہو سکتا ہے، سوچ ہو سکتی ہے، کسی کی سوچ، کسی کا خیال، کسی کا نظریہ سیاسی معاملات سے متعلق، سیاسی سیٹ اپ سے متعلق، پولیٹیکل سسٹم، پولیٹیکل کلچر سے متعلق ہو سکتا ہے، وہ اس کا اظہار کر سکتا ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ معاشی نقطہ نظر سے بھی کوئی اپنے نظریے کا اظہار کر سکتا ہے، کسی نظریے کی حمایت کر سکتا ہے، کسی نظریے کی مخالفت بھی کر سکتا ہے اور اپنے نظریے کا اظہار بھی کر سکتا ہے، اور اب فرد یا افراد کے گروہ کی جانب سے مذہبی نوعیت کا نظریہ بھی رکھا جا سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی یہاں پہ ایک ڈیفینیشن ہے جو میں نے لکھی ہوئی ہے۔
ہاں جی اس طرح سے an ideology offer an interpretation of the past، یعنی کوئی بھی فرد، کوئی بھی شخص یا افراد کا گروہ ماضی کی تشریح کس طرح سے کرتا ہے، یعنی ماضی کے اندر جو پولیٹیکل کلچر ہے، پولیٹیکل سسٹم ہے، اس کی کس طرح سے وضاحت کرتا ہے، یا وہ کیا سمجھتا ہے کہ ماضی کے اندر جو سسٹم چل رہا تھا وہ ٹھیک تھا، اس میں چینجز لائے جانے چاہیے یا نہیں لائے جانے چاہیے، اور پھر پریزنٹ کے اندر رہتے ہوئے وہ ایکسپلینیشن دیتا ہے، وضاحت کرتا ہے کہ ماضی کی نسبت کیا چینج آیا ہے، اور فیوچر کے حوالے سے اس کا عزم جو ہے، اس کا جو عزم ہے وہ کیا ہے، اس کی سوچ کیا ہے، وہ کس طرح سے اپنے نظریے کا اظہار کرتے ہیں۔ نظریے کے حوالے سے اور بھی بہت ساری ڈیفینیشنز تھیں، لیکن یہاں پر یہ ڈیفینیشن مجھے آپ لوگوں کے لیے زیادہ آسان لگی کہ اس میں آپ لوگ بہت آسانی سے سمجھ سکتے ہیں کہ دیکھیں ایک فرد جو ہے یا افراد کا ایک گروہ ہے، وہ حال میں موجود رہتے ہوئے ماضی کی تشریح کر رہا ہے، ماضی کی وضاحت کر رہا ہے، کمپیریزن کر رہا ہے موجود اداروں کے ساتھ، موجود سسٹم کے ساتھ، اور پھر فیوچر کے حوالے سے اس کی ایک سوچ ہے، وہ چاہتا ہے کہ اس طرح سے یہ تبدیلیاں لائی جانی چاہیے یا نہیں لائی جانی چاہیے، یا ماضی کے سسٹم کو اسی طرح سے برقرار رکھا جانا چاہیے۔ اب بات کرتے ہیں اس کی اصطلاح کے استعمال کے حوالے سے۔ یہ جو نظریہ یا آئیڈیالوجی کی ٹرم ہے، یہ سوشل سائنسز میں، سوشل اسٹڈیز میں استعمال کی جاتی ہے، اسکالرس کی جانب سے، فلاسفرز کی جانب سے۔ یہاں پہ میں آپ کو ایک بات بتاتی چلوں کہ فلاسفرز یا اسکالرز، ان کا جس علاقے کے ساتھ تعلق تھا، یہ جہاں جہاں موجود تھے، انہوں نے جو حالات دیکھے، واقعات دیکھے، جس طرح سے انہوں نے پولیٹیکل سسٹم دیکھا، انہوں نے پھر اسی طرح سے اپنے نظریات پیش کیے۔ ان کا تعلق یا ان کی نوعیت سیاسی بھی ہو سکتی ہے، معاشی بھی ہو سکتی ہے، مذہبی حوالے سے بھی اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے نظریات پیش کیے گئے۔ اب آتے ہیں اس کے اصطلاحی معنی کی طرف۔ اصطلاحی معنی میں نے شروع میں تھوڑا کور کیا تھا کہ آپ کو اینڈ پہ چل کے ایکسپلین کروں گی، تو اب آتے ہیں اس کی طرف۔ تو کسی بھی قوم کا ماضی کے سیاسی، معاشی، معاشرتی اور مذہبی حالات و واقعات کی روشنی میں مستقبل کے لیے ایسا لایا عمل جو ان کی زندگی کے سیاسی، معاشی، معاشرتی اور مذہبی پہلوؤں سے متعلق ہو۔ تو ہر انسان کے سامنے اپنی زندگی کا کوئی نہ کوئی مقصد ضرور ہوتا ہے، اور بعض اوقات یہ مقصد بہت سے لوگوں کی زندگی کا ہوتا ہے۔ جب یہ بہت سے لوگوں کی زندگی کا مقصد بن جاتا ہے تو نظریے کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ نظریہ جو ہے وہ منزل کا تعین کرتا ہے، اس پر کسی بھی قوم کی عمارت استوار ہوتی ہے۔ نظریہ کسی بھی قوم کے لیے بیسیکلی وہ رہنما اصول ہیں جن پر سیاسی انداز سے، معاشرتی انداز سے، معاشی انداز سے اس قوم کی تعمیر کی جاتی ہے۔ تو نظریہ جو ہے ماضی کو سامنے رکھتے ہوئے مستقبل کے لیے سوچ ہے، جس میں ماضی کو فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ ہوپ فلی نظریے کے حوالے سے یہ جو کانسیپٹ ہے یہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ آئندہ آنے والے دنوں میں ہم 2 قومی نظریہ دیکھیں گے اور ساتھ میں نظریہ پاکستان انشاءاللہ۔